اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں پاکیزگی اور صفائی کی اہمیت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت مسعود ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت نقل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر حدیث کے آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے گھروں کو گندہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنے گھروں کے صحنوں کو بھی صاف ستھرا رکھا کرو، اور یہودیوں سے ہرگز مشابہت نہ اختیار کیا کرو۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکمت سکھائی ہے، ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب وہ ظاہر کی صفائی ہو یا باطن کی صفائی ہو، اگر ہم اپنا جسم صاف ستھرا رکھیں گے، ہم اپنا گھر صاف ستھرا رکھیں گے، ہم اپنا لباس صاف ستھرا رکھیں گے، تو یقیناً جو ظاہر کی صفائی ہوتی ہے یہ باطن پہ اثر کرتی ہے۔ جب ظاہر ہمارا صاف ہو جائے گا تو 50% ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے گا۔ یعنی توحید و رسالت کے بعد اگر ہم اپنے ظاہر کو صاف کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 50% کم از کم ایمان عطا فرما دے گا۔ اور پھر 50% جو ایمان کی اصل جز ہے وہ باطن کی صفائی ہے۔ یعنی ہم قلب و باطن کو جھوٹ، چغلی، چوری، غیبت، تکبر، عجب، ریاکاری سے بچائیں۔ یہ باطن کی جو بیماری ہیں، جس طرح ظاہر کی صفائی جسم کے لیے بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا مسلمان جو مرکب بنتا ہے، بلکہ ہر انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ جسم کی صفائی انتہائی ضروری ہے، لیکن جسم سے بھی بڑھ کر روح کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور روح کی جو صفائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ جب آپ ذکر کثیر کریں گے تو آپ کے روح کے اندر صفائی پیدا ہوگی۔ اب جب روح صاف ہو جائے گا تو پھر روح جھوٹ سے بھی نفرت کرے گا، جھوٹ ریاکاری سے بھی دل نفرت کرے گا، آپ کا روح برے کاموں سے بھی نفرت کرے گا۔ یعنی جسم اور روح دونوں کو جب ہم صاف کر دیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ خود نظیف ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے، تو پھر مومن کا قلب ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ کو اس پہ رحم آ جاتا ہے، اللہ کو اس قلب پہ پیار آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ جب سخاوت کرتا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ آسمان کی طرح وسیع ظرف ہوتا ہے۔ جس طرح آسمان کا سورج چمکتا ہے اور چاند چمکتا ہے تو اس سب کو روشنی یکساں دیتا ہے، اپنے پرائے جو چاند کو مانے یا نہ مانے، سورج کو مانے یا نہ مانے، روشنی سب کو یکساں دیتا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مومن کی یہ نشانی بتاتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو سب کے ساتھ خیر کرتا ہے۔ جو مومن کو پسند کرے وہ اس کے ساتھ بھی خیر کرتا ہے، جو اس کو پسند نہ کرے اس کے ساتھ بھی وہ خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ جب ہم اس طرح ہو جائیں گے تو ہمارا ظاہر بھی صاف ہو جائے گا اور ہمارا باطن بھی صاف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہر و باطن کی صفائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔